یہ کہانی علی کی ہے، جس کی شرارت کی وجہ سے پورا گاؤں پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے علی کے ماں باپ اور اس کے دادا جی۔ یہ ہے علی خود۔ علی ماں باپ کی ایک ہی اولاد ہوتا ہے اور بہت ہی شرارتی ہوتا ہے۔ ایک دن وہ ٹھان لیتا ہے کہ اپنی شرارت سے پورے گاؤں کو پریشان کرے گا۔ وہ گاؤں کی طرف بھاگتا ہے اور زور زور سے چلانے لگتا ہے، بچاؤ بچاؤ شیر آیا، بچاؤ بچاؤ شیر آیا۔ گاؤں والوں کی آہٹ سن کے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سب گاؤں والے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی کون چلایا تھا۔ جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ جب علی کے پاپا گھر واپس آتے ہیں تو علی کی ماں کہتی ہیں، سنیں، آج اپنے گاؤں میں شیر آیا تھا۔ گاؤں میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ کچھ بہت زور سے چلایا تھا۔ وہاں علی کے انکل بھی علی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بلا ضرورت گھر سے مت نکلنا۔ علی سوال کرتا ہے، کیوں؟ تبھی علی کے انکل بتاتے ہیں کہ سنا ہے گاؤں میں شیر آیا ہے، تم بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا، گھر پہ ہی کھیلنا۔ خیر وہ دن گزر ہی جاتا ہے۔ اگلے دن علی اور اس کے فرینڈ اسکول جاتے ہیں اور روزمرہ کی طرح اپنا ہوم ورک کرتے ہیں اور اسکول میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں علی کے ٹیچر آتے ہیں اور بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں کہ کل سے اسکول کی چھٹیاں ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ گاؤں میں شیر آیا ہے۔ اسکول کی چھٹی کا وقت ہو جاتا ہے، سب بچے اپنے اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ علی بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ یار اس کی شرارت رنگ لے آئی، گاؤں میں سب ڈر۔ وہ یہی حرکت پھر سے کرتا ہے، بچاؤ بچاؤ شیر آیا۔ پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، بچاؤ بچاؤ شیر آیا۔ علی کی حرکت مزید بڑھتی جاتی ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ گاؤں والے کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ سب اس کہانی کو سچ سمجھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف ہی کسان کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈر کے مارے کوئی کام نہیں کرتا، فصلیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اب علی کا یہ جھوٹ سب کو کتنا مہنگا پڑنے والا تھا۔ اکرم ایک گاؤں کا ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ وہ کسانوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آپ کام کیوں نہیں کر رہے؟ کسان اپنی بات سامنے رکھتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں سرپنچ آ جاتے ہیں۔ سب مل کے ایک ہی حل نکالتے ہیں کہ کیوں نہ ہم سب ایک ایک کر کے گاؤں میں پہرا دیں۔ جب ہم پہرا دیں گے، شیر کو دیکھیں گے اور ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح نہ فصلوں کو نقصان ہوگا نہ ہمیں۔ سرپنچ چلا جاتا ہے، باقی سب آپس میں یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ آج ہم سب پہرا دیں گے۔ آخرکار سب گاؤں میں پہرا دیتے ہیں۔ پہرا دیتے دیتے سب تھک جاتے ہیں، لیکن انہیں شیر کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ سب بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مسلسل کچھ دنوں سے چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں اور اب کیوں نہیں؟ علی اپنے گھر آتا ہے اور علی کو اس بات کا افسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی شرارت واقعی سب پہ بہت مہنگی پڑ گئی۔ علی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے اسکول بند ہو گئے، ہمارا باہر کھیلنا بند ہو گیا، گاؤں میں لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ علی جب یہ اپنے ساتھ گنگنا ہی رہا ہوتا ہے کہ ماں ساری باتیں سن لیتی ہے اور بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ تمہاری شرارت تھی۔ علی کی ماں دادا کو اور علی کے پاپا کو کمرے میں لے کے جا کے سب کچھ بتا دیتی ہے۔ علی کے دادا فیصلہ کرتے ہیں وہ گاؤں کے سرپنچ سے خود بات کریں گے تاکہ علی پہ کوئی بات نہ آئے۔ گاؤں کے سرپنچ کو گھر بلایا جاتا ہے اور علی کے دادا گاؤں کے سرپنچ سے یہ سارا مسئلہ شیئر کرتے ہیں کہ وہ ساری غلطی ہمارے پوتے کی تھی، شیر نہیں تھا۔ دادا اور سرپنچ گاؤں جاتے ہیں، گاؤں والوں کو بھی یہ بات سمجھاتے ہیں کہ شیر کبھی گاؤں میں تھا ہی نہیں۔ وہاں علی بھی بہت شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے دادا کو سب کے سامنے معافی مانگنی پڑی۔ تو پیارے بچوں، ہمارا ایک جھوٹ ہمارے پیاروں کو کتنی بڑی ٹینشن میں ڈال دیتا ہے، یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا جھوٹ ایک دن سچ ثابت ہوگا، گاؤں میں حقیقت میں شیر آ ہی